الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المدثر کی 18 سے لے کے 24 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اس نے غور کیا اور پھر ایک بات طے کر لی، اس پر پھٹکار۔ اس نے کتنی بری بات طے کی، اس پر پھر پھٹکار۔ کیسی بری بات اس نے طے کی، پھر دیکھا، پھر منہ بسورا اور ترش رو ہوا، پھر پیٹھ پھیری اور غرور کیا، پھر بولا یہ نہیں ہے مگر جادو جو پہلوں سے چلا آتا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں سے 18 نمبر آیت سے اس غضب کی شدید وجہ بتائی جا رہی ہے جو ولید بن مغیرہ پر نازل ہوا۔ آیات کی تشریح سے پہلے ایک بات مناسب سی معلوم ہوتی ہے کہ وہ واقعہ جس کا تعلق ان آیات سے ہے یا آیات میں ذکر ہے، اس کا خلاصہ سا بیان کیا جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اپنی دعوت توحید کو شروع کیے ہوئے چند ماہ ہی گزرے تھے کہ حج کا موسم آ گیا۔ اس موقع پر ہر سال عرب کے دور دراز سے اطراف و اکناف سے لوگ یہاں جمع ہوتے، اپنے رسم و رواج کے مطابق پھر وہ پوجا پاٹ کرتے، یعنی بت پرستی کرتے، جو بھی قبائل کے رواج تھے۔ اہل مکہ کو اب یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ اب تک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید مکہ تک محدود ہے، جو کسی کے جی میں آتا ہے ہم کہہ لیتے ہیں۔ اب جو باہر سے قبائل آ رہے ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ضرور پوچھیں گے۔ اگر ہم سب نے کوئی متفقہ جواب نہ دیا، یعنی ہمارا جواب ایک ہی نہ ہوا، تو وہ ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ ایک میٹنگ کی جائے اور اس میں یہ طے کر لیا جائے کہ جو لوگ باہر سے آئیں گے جب وہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھیں گے تو ہم ایک ہی جواب دیں گے، سارے متفقہ جواب ہوگا۔ چنانچہ اس معاملے میں دار الندوہ میں ان کی میٹنگ ہوئی۔ ولید بن مغیرہ نے ہی گفتگو کا آغاز کیا اور لوگوں کو اس مجلس کے انعقاد کے اغراض و مقاصد سے آگاہ کیا۔ اس نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سب ایک بات پر متفق ہو جائیں، جو لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھے سب ایک ہی جواب دیں۔ چنانچہ میٹنگ شروع ہوئی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کو کاہن کہا جائے، کاہن۔ ولید بولا بخدا وہ کاہن نہیں ہے، وہ کاہن نہیں ہے، کہانوں کے بے جوڑ بے ربط فکرے میں نے بارہا سنے ہیں، قرآن کو بھلا اس سے کیا نسبت۔
دوسرے لوگ کہنے لگے اچھا پھر انہیں مجنون کہا جائے، مجنون کہنا چاہیے۔ ولید نے پھر تردید کی اور کہا کہ اگر تم نے ایسی بیہودہ بات کی تو وہ لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ چند لوگوں نے پھر کہا کہ ان کے لیے مناسب لفظ شاعر ہے۔ ولید سے پھر بھی نہ رہا گیا، کہنے لگا تم شعر کی تمام اصناف سے واقف ہو، تم سارے شاعر خطیب لوگ ہو، قرآن کی کسی آیت پر اس میں کسی صنف کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اب جو لوگ گفتگو میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ کہنے لگے کہ اور کوئی لفظ ان کے لیے موزوں نہیں، البتہ ہم نے بڑے اطمینان سے انہیں ساحر کہہ سکتے ہیں، یعنی جادوگر۔ ولید نے کہا دوستو، جادوگروں کی غلیظ زندگی اور ناپاک کریکٹر بھلا اس پیکر مکارم اخلاق سے کیا تعلق؟ وہ حسین و جمیل پیکر اخلاق سے اس کی کوئی نسبت نہیں ہو سکتی جادوگروں کی۔ ان الفاظ میں سے کوئی لفظ بھی اگر تم نے استعمال کیا تو بیرونی مہمان تم پر بدگمان ہو جائیں گے اور اسے جھوٹی تہمت خیال کریں گے۔ پھر عزیزان گرامی قدر کہنے لگا وَإِنَّهُ وَإِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةً وَإِنَّ عَلَيْهِ لَتَلَاوَةً وَإِنَّ آلَاهُ لَمُثْمِرٌ وَأَنَّ أَسْفَلَهُ لَمَغْدِقٌ وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ۔ ترجمہ کیا ہے اس کے؟ ولید بن مغیرہ کم بخت کے اس بات کا کہنے لگا بخدا مان گیا، کافر بھی تھا، مانا تھا، کلام کو مانا تھا۔ ترجمہ کیا ہے؟ بخدا اس کلام میں یعنی قرآن کریم میں بڑی مٹھاس ہے، اس کی جڑیں بڑی گہری ہیں، اس کی ٹہنیاں پھلوں سے لدی ہیں، یہ ہر ایک سے اونچا ہے اور کوئی اس سے اونچا نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی قدر یہ کہتے ہوئے ولید اٹھ کر مجلس سے گھر چلا گیا۔ مجمع میں ایک شور مچ گیا کہ ولید صابی ہو گیا ہے، یعنی اپنے دین سے پھر گیا ہے۔ صابی کہتے ہیں جو اپنے دین سے پھر جائے، یعنی مشرکانہ عقائد سے یہ پھر گیا ہے۔ ابو جہل نے کہا ٹھہرو بھائی، یہ مشکل میں حل کیے دیتا ہوں۔ چنانچہ بڑی افسردہ سی شکل بنا کر ولید بن مغیرہ کے پاس جاتا ہے۔ ولید نے پوچھا خیر تو ہے؟ بڑے غمگین نظر آ رہے ہو۔ ابو جہل نے کہا اب غم زدہ ہونے کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، قریش کے لوگ تیرے لیے گھر گھر سے چندہ جمع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ولید بھوکا ہو گیا ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی لے کر ان کی طرف سے اور حضرت بکر صدیق کی طرف راغب ہو گیا ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آیا ہے اور حضرت بکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مالی امداد کا خواہش مند ہے۔ تھا کم ظرف، تھا بڑا تمیر سردار تھا لیکن تھا کم ظرف، فوراً مشتعل ہو گیا، کہنے لگا لات و عزا کی قسم، میرے جیسا رئیس اعظم محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑوں کا محتاج نہیں، میرے جیسا رئیس اعظم محمد اور ابو بکر کے ٹکڑوں کا محتاج نہیں ہو سکتا، لیکن ان کے بارے میں جو الفاظ تم کہتے ہو وہ ہیں غلط۔ بڑے غور و فکر سے سوچنے لگا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ بحر فکر میں غوطہ زنی کر رہا ہے تاکہ آپ کے لیے کوئی موزوں لفظ نکال لائے یا آپ کو کس نام سے پکارا جائے۔ کافی دیر تک اسی حالت میں رہا اور آخر کار کہنے لگا ہم اسے ساحر کہہ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھائی کو بھائی سے، بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا ہے۔ تفسیر قرطبی۔ اب اس آیت کا دیکھیں کتنا مزہ آئے گا۔ انہو فکر وقدر، اس نے غور کیا اور ایک بات طے کر لی۔ فقتل کیف قدر، اس پر پھٹکار کتنی بری بات طے کی۔ ثم قتل کیف قدر، پھر اس پر پھٹکار اس نے کتنی بری بات طے کی۔
ثم نظر پھر دیکھا، ثم عبس و بصر پھر منہ بسورا اور تو شروع ہوا، ثم ادبر واستکبر پھر پیٹھ پھیری اور غرور کیا، فقال ان ھذا الا سحر یؤثر پھر اس نے کہا کہ یہ جادو ہے پہلوں کی طرح ہی چلا آتا ہے۔ عزیزان گرامی، اب ان آیات پہ جب ہم غور کرتے ہیں نا تو پھر اس شخص کی اللہ کریم نے اپنے کلام میں صحیح اس کی بدبختی کی تصویر کشی کی ہے۔ یہ بھی اپنے اندر ایک اعجازی شان رکھتی ہے کہ وہ اس بارے میں غور و فکر کرنے لگا، اس نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کون سا لفظ گستاخی والے کہیں گے نا تجویز کیا جائے، کاہن، شاعر، مجنون یا ساحر۔ طویل غور و خوض کے بعد اس نے طے کر لیا کہ انہیں جادوگر یعنی ساحر کہنا درست ہے۔ ایسی سمجھ اور ایسی عقل پر اللہ نے کہا پھٹکار ہو جو اتنی خوبیوں کا مالک ہو، مالدار ہو، عقل مند ہو، ذہین ہو، دولت مند ہو، ہر طرح کی خوبیاں اسے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوں، پھر ایسی گھٹیا باز سمجھنے کے باوجود اس نے کی۔ معلوم ہوتا ہے ثم عبس و بصر پھر منہ بسراڑ شروع ہوا۔ لگتا ہے اس آیت کے حوالے سے کہ اسے اپنا ضمیر اندر کا انسان بھی ملامت کر رہا ہے، وہ انتہائی ذہنی کشمکش میں مبتلا ہے اور اس کے اوصاف اس کے چہرے پر صاف نمایاں ہوتے ہیں۔ ثم عبس و بصر پھر منہ بسورا اور ترش رو ہوا۔ آخری اعلان سے پہلے ایک مرتبہ غرور و تکبر سے مجمع پر نگاہ ڈالتا ہے، پھر اس کی پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں، پھر وہ منہ بسورتا ہے، چہرے کو کرخت بناتا ہے، پھر غور و تکبر سے منہ پھیر لیتا ہے اور کہتا ہے ان ھذا الا سحر یؤثر کہ یہ جادوگر ہے اور اس کتاب کا لانے والا استغفر اللہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جادوگر ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ پھر لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہتا ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس کا رواج تو قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، ہر زمانے کے جادوگر اپنے شاگردوں کو اس کی تعلیم دیتے آئے ہیں اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اس میں حیرانگی کی کوئی بات نہیں۔ ان کو بھی کئی بڑے جادوگروں نے یہ چیزیں سکھا دی ہیں اور گھر گھر میں جو انتشار پھیلا ہوا ہے یہ اسی جادو کا کرشمہ ہے۔ جب مقدر میں بدبختی لکھی جائے تو انسان اتنا مالدار اور ذہین ہونے کے باوجود ایسی ہی لا یعنی باتیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی سزا سخت دی، اتنی آیات نازل کی۔ آگے انشاءاللہ اس کا واقعہ کا یا جو حالات ہیں کل انشاءاللہ کریں گے وقت ہوا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔